بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے حرکات کے حوالے سے ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے حرکات۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، یعنی حرکت کا پلورل ہے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ اوپر جو لکھی ہوئی ہے یہ زبر ہے، کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جائے یہ زبر کہلائے گی، نیچے آ جائے تو زیر، اوپر آئے یہ گول سی 9 کی طرح یہ پیش کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اب تک پیچھے پڑھا ہے الف سیدھا سیدھا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف سیدھا بالکل ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے یا نیچے آئے تو الف الف نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہ زبر آیا، نیچے زیر آیا یا پیش آیا، جیسے کہ یہاں پر ہے، تو یہ الف چینج ہو کر حمزہ ہو گیا۔ الف کے اوپر اسی طرح اور بھی حرکات آتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یعنی الف کے اوپر یا نیچے، اور اسی طرح ایک سکون، یہ سکون بھی آتا ہے، تو الف کو الف نہیں بولتے، پھر حمزہ بولتے ہیں۔ الف سیدھے اس کا نام ہے، ایک سیدھی سی ایک لکیر ہے، اس کا نام الف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس تختی کے اندر، اس چیپٹر کے اندر جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس چیپٹر کی 3 چیزیں خاص ہیں۔ یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں لوگ مسٹیک کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو کھینچتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پیدا ہو جاتا ہے، اس کی مثال میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں۔ جیسے کہ با زبر با، اگر اس کو کسی نے کھینچ دیا تو وہ بن گیا با الف زبر با۔ اگر آپ نے با کو با بولا تو یہ با ہو جائے گا۔ یہ اس کو سمپل پڑھنا ہے با، اور کھینچا تو با الف زبر با ہو جائے گا۔ یہ مسٹیک ایک یہ بہت لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی۔ ایک تو کھینچنا نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جھٹکا نہیں دینا۔ یہ جتنے بھی لیٹرز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس پورے پیج میں، ان کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا۔ جھٹکے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ تینوں کو میں نے نارمل وے میں پڑھ لیا۔ اب جھٹکا کس طرح دیتے ہیں لوگ، ا ای او، جبکہ اس کو پڑھنا ہے آ ای او، نارمل وے سے، نہ جھٹکا دینا ہے نہ کھینچنا ہے۔ اب اس کی تیسری چیز یا اس کا تیسرا نقصان جو لوگ عام طور پہ غلط پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو مجہول پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ دیہاتی لوگ یا ایسے لوگ جو بالکل اردو یا عربک سے نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں قرآن کے حوالے سے۔ ویسے دنیاوی تعلیم اپنی جگہ پہ ہو، لیکن قرآن کے حوالے سے ان ایجوکیٹڈ وہ لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں۔ اب جیسے میں نے یہ پڑھ کر بتایا آ ای او، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں آ اے او، یعنی جو صحیح ڈائریکشن ہے اس کو چھوڑ کے ایک اپنی الگ سی ڈائریکشن کا تعین کر کے اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے پڑھنا بھی غلط ہے، یعنی اس کا ساؤنڈ ہی چینج کر دینا، یہ بھی بہت بڑی مسٹیک ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ 3 قسم کی میں نے باتیں بتا دی، ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ ان کو حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں۔ آ ای او کی جگہ آ ای او اس طرح پڑھ دیا، یہ غلط ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات، جھٹکا نہیں دینا، آ ای او کی جگہ آ ای او اس طرح پڑھ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری بات، مجہول نہیں پڑھنا، آ اے او پڑھ دیا، آ ای او کی جگہ آ اے او، یہ بھی غلط ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ اب آ جائیں ان کو پڑھنا کس طرح ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور سب سے اصل چیز یہی ہے قرآن کے اندر، پورا قرآن کے اندر زبر زیر پیشی کا یوز زیادہ ہے۔ تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، پھر اس کو ریورس میں بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا ساؤنڈ صحیح طریقے سے آپ کی زبان پر آ جائے۔ او ای آ، پہلے یوں پڑھنا ہے آ ای او، پھر اس کو پڑھنا ہے او ای آ۔ کیسے پڑھیں گے، آ ای او، او ای آ، جی، اس کو دونوں طریقے سے پڑھنا ہے۔
یعنی ایک سیدھی طریقے سے، پھر ایک الٹے طریقے سے، یعنی ریورس میں بھی اور سیدھا سیدھا بھی۔ اب دوسرا لیٹر ہے ہا، ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے، اس لیٹر کو اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس طرح بھی لکھتے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو ہی ہا، ساتھ میں ہجی بھی آپ نے کرنی ہے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو ہی ہا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیچے جی، اس کے بعد آپ آ جائیں عین کی طرف، یہ ہے عین، اس کو گلے کے بیچ سے ادا کرتے ہیں، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، اعی عو، او عی ع۔ جی، اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے ہا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہا کے اوپر زبر زیر پیش کو لکھا ہے انہوں نے، تو ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش حو، ہا حی حو حی ہا، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے غین، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غی غو غی غو۔ جی، اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے خو، خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو خی خو۔ خو عام طور پہ لوگ ریورس پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، جو شروع میں خو پڑا ہوتا ہے اس کو خا بول دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ بولنا کیا ہے آخر میں بھی، ریورس میں بھی خو کو خو ہی بولنا ہے، یعنی خوخی خو بولنا ہے، بعض لوگ خوخی خا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے قوف، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قوقی قو قی قو۔ یہ بیچ میں جو میں ٹائم دیتا ہوں اس میں آپ لوگ پریکٹس کریں، مشق کریں اپنی، ساتھ ساتھ میرے پڑھیں، میں جو خاموش ہوتا ہوں اس میں آپ لوگ اس کو دہرائیں، اپنی زبان پر جاری کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو جائے۔ تو قوف کا جو ساؤنڈ ہے زبر کے ساتھ وہ ہے قو، قو، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو کا بولتے ہیں، کا رونگ ہے، انگلش میں اس کے لیے جو لیٹر یوز ہوتا ہے وہ کیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ ہے کاف، یہ کاف کو کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو کی کا پڑھنا ہے، کا۔ جی، اس کے لیے انگلش میں جو ہمارے پاس لیٹرز ہیں وہ ہے کے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے جیم، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو جی جا۔ جی، اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے شین، شین تین ڈاٹس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو تین ڈاٹس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام ہے سا، اس میں بھی ڈفرینس کرنا ہے ہمیں، تو شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو شیشا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے یا، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو یی یا۔ جی، اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے غود، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، غود زبر غو، غود زیر غی، غود پیش وو، غو وی وو وی وو۔ جی، جی، اس کو آخر میں زو ہی بولنا ہے، بعض لوگ اس کو زا بول دیتے ہیں جو کہ رونگ ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے لام، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو لی لا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے نون، نون کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیش نو، نانی نو نی نا۔ جی، اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے رو، رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو ری رو ری رو۔ اب رو کو جو جی،
رو کے اوپر جب زبر آتا ہے تو رو کو موٹا پڑھتے ہیں، اسی طرح رو کے اوپر پیش آئے تو بھی رو کو موٹا پڑھتے ہیں، رو کے نیچے جب زیر آ جائے تو رو کو باریک پڑھتے ہیں، ری بولتے ہیں ری، اور ری کر کے نہیں بولنا بلکہ ری بولنا ہے، ری۔ اس کی یہ بھی لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو بھی ذرا صحیح کرنا چاہیے۔ اور جو رو زبر کے ساتھ ہے اس کا ساؤنڈ آر اے ڈبلیو انگلش میں جو لکھتے ہیں بالکل سیم ساؤنڈ ہے رو۔ رو کے اندر تھوڑی سی وائبریشن بھی ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت، رو ری رو، رو ری رو، جی۔ رو ری رو، آخر میں لوگ اکثر مسٹیک کرتے ہیں کہ جب ریورس پڑھتے ہیں تو رو کو را بول دیتے ہیں، را نہیں بولنا بلکہ رو ہی بولنا ہے، جو انگلش والا رو ہے۔ اس کی بات آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے تو۔ یہ تا کے مقابلے میں موٹا پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کو بھی صحیح نہیں پڑھتے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، تو کے زبر کو ایک تو وہ صحیح نہیں پڑھتے، دوسرا یہ کہ تو کو جو موٹا کرنا ہوتا ہے، بیسک جو وجہ ہے موٹا کرنا وہ نہیں کرتے، تو وہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ تو اس کو تو پڑھنا ہے، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو تی تو تی تو، جی۔ تو تی تا نہیں، تو تی تو بولنا ہے۔ ریورس میں عام طور پہ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں، کیا بولنا ہے؟ تو تی تو، گڈ۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے دال، دال زبردار، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، دو دی دا، جی۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو تی تا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے صاد۔ یہ جو موٹا پڑھنے والے حروف ہیں، یعنی موٹا جن کو کر کے پڑھا جاتا ہے، قوف ہے، صاد ہے، طا ہے، ان میں لوگ موسٹلی مسٹیک کرتے ہیں، خو ہے، رو ہے، ریورس پڑھنے میں زیادہ کرتے ہیں، نارمل میں بھی کرتے ہیں عام طور پہ لوگ، ان کو ذرا صحیح کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا سی سو، سو سی صا، منہ بھر کے، جی جی۔ یہ انگلش میں ہم لکھتے ہیں ایس اے ڈبلیو سو، یہ والی پروننسیشن بالکل اسٹارٹ والا جو صاد ہے زبر کے ساتھ، یہ والی پروننسیشن ہے سو۔ اس کے بعد اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے سین، اس کو بھی اس طرح پڑھنا ہے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، سو سی سا، اس کے اندر بھی سی ٹی والا ساؤنڈ آئے گا، سا کر کے، جی جی۔ سین کے اندر سی ٹی والا ویسل والا ساؤنڈ ہوتا ہے، سا سی سو، سو سی سا، اس کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے زا، زا کو سختی کے ساتھ فورس کر کے پڑھا جاتا ہے، زال کے مقابلے میں زال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ زال ہے، یہ زا ہے، زا زی زو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زو زی زا، جی۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے غو، یہ ہم تلفظ بتا چکے ہیں پہلے کہ کون سا لیٹر کہاں سے نکلے گا، یہاں پر بس اس کی پریکٹس کرنی کہ زبر زیر پیش کے ساتھ لیٹرز کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہے غو، یہ پڑھنے کا اس کا انداز کیا ہے، غو زبر غو، غو زیر غی، غو پیش غو، غو غی غو، غو غی غو، جی۔ آپ آ جائیں زال کی طرف، یہ زال جو ہے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ میں بتا بھی چکا ہوں، اس کو دوبارہ پرونونس کر لیتے ہیں، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو، زو زی زا، اس میں زا والا ساؤنڈ بالکل نہیں آئے گا، بلکہ کیا بولیں گے، زا زی زو، زو زی زا، جی۔ اس کے بعد آ جائیں یہ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے سا، سا زبر سا، سا زیر سی،
سا پیش سو، سا سی سو، سو سی سا، سو سی سا۔ زبان کی نوک اوپر کے فرنٹ والے دو دانت جن کا نام ثنایا علیہ ہے، ان کے کنارے سے جب لگتی ہے، ان کے سائڈ سے جب زبان لگتی ہے تو سا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے فا، فا فی فو، فو فی فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، فو فی فا۔ جی اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے واو، یہ پڑھیں گے واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، وو وی وا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے با، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بو بی با۔ جی اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے میم، میم کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو اور مو می ما۔